الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين يديه وشبك بين أصابعه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قوم آپس میں قومی تفاخر، لسانی، مذہبی، علاقائی تقسیمات میں تقسیم تھی اور ایک دوسرے پر عجیب و غریب قسم کے مناصب یا عہدوں یا اشیاء کی وجہ سے فخر کیا کرتے تھے. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تقسیمات کے بے خونی فرمائی اور ان کو بالکل ختم فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. فرمایا کہ مومن ایک عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ دوسری بعض حصے کو مضبوط کرتا ہے. اور پھر آپ شبک بین یدی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے آپس میں ایک دوسرے میں یوں ملا کے یوں بنایا. یعنی جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے تو اس میں مثلا آج کل کی عمارت اینٹوں سے بنتی ہے تو ہر ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. عمارت ایک ہی ہے، اس میں کئی ساری اینٹیں ہیں لیکن وہ اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ فرمایا کہ دیکھیے گا یہ ایک ہاتھ ہے، اس کے مختلف اجزاء ہیں. یہ بھی ایک جزء ہے، ایک انگلی، چھوٹی انگلی، بڑی انگلی، یہ انگلیاں اس ہاتھ کے اجزاء ہیں. لیکن پیچھے ہاتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے. جس طرح عمارت ایک ہوتی ہے تو اسی طرح فرمایا کہ سارے مومن ایک ہیں، ایک عمارت کی طرح ہے. تو پیچھے جو ہے نا، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاور ہاؤس ہے، وہ ایک ہے، وہ ایمان ہے، وہ توحید ہے، وہ رسالت ہے جو پاور ان سب کو مضبوط کر رہی ہے اور ایک جام بنا رہی ہے. تو فرمایا اسی طرح مومنوں کو اسی طرح ہونا چاہیے کہ بالکل ایک جا ہو اور ایک دوسرے کی وجہ سے وہ مضبوط بنے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل جسد واحد اذا شکا منہ عضو تداعى له سائر الجسم بالسحر والحمى. فرمایا کہ مومن
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت کی وجہ سے ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح جب ایک جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہو تو پوری جسم وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بعض دوسرے اعضاء بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ آنکھ میں تکلیف ہو تو دوسرے اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ ہاتھ میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح مومن اسی طرح ہی ہے، ایک جسم کی طرح۔ جب کسی ایک مومن کو تکلیف ہو تو دوسرے مومنوں کو بھی تکلیف ہونے چاہیے، اور دوسرے مومنوں کو اس پریشانی میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، ایک جسم کی طرح۔ دیکھیے گا، اصل جو مسئلہ ہے نا وہ گروپ بندی کا ہے۔ دیکھیے گا، اس سے پہلے علمی اختلاف چلتا رہا ہے، تصوف کا اختلاف چلتا رہا ہے۔ کیا علمی اختلاف شوافی، مالکیہ، حنابلہ، احناف کے درمیان نہیں ہوا؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کتنا اختلاف کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، کتنے اختلاف کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ شاگرد ہیں امام محمد کے، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں براہ راست، امام شافعی کے استاد ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو فقہ حاصل کی ہے امام محمد کی کتابیں پڑھ پڑھ کر میں نے حاصل کیا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اس زمانے میں تقریباً 1000 کے قریب کتابیں لکھی تھیں اس زمانے میں، تو کتابیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ غریب تھے، کتابیں خرید بھی نہیں سکتے تھے، تو امام محمد سے کتاب لیتے تھے، پڑھتے تھے، پھر واپس کرتے تھے، فقہ اس طرح حاصل کیا۔ لیکن اپنے استاد سے بہت زیادہ اختلاف کیا، کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ درس دیتے ہوتے تھے، تو دوران درس کوئی شاگرد کھڑا ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا اخطأت، آپ نے غلطی کی یا آپ نے غلط بتایا۔ اب پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے وہ بحث کرتا تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بحث کرتے تھے، لیکن کبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہیں کیا کہ آپ نے یہ بات کی مجھ سے۔ علمی اختلاف ہے، چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کا احترام برقرار رکھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اگر امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں تو پہلے ایک لمبی گردان وہ احترام کی باندھتے ہیں کہ مجھے ان کے فقہ پر، ان کے تقوی پر، ان کے علم پر اعتماد ہے، لیکن اس مسئلے میں ان سے اختلاف کرتا ہوں۔ یہ سکھایا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور فقیہ بھی گزرے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے معاصر تھے، ہم زمانہ تھے، تو شدید اختلاف چلتا رہا، علمی اختلاف۔ ایک دفعہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بھائی کا انتقال ہوا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے پاس گئے تعزیت کے لیے، تو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ان کو اپنی مسجد پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ اچھا، اس کے بعد جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چلے گئے تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اتنا شدید اختلاف ہے، اور پھر آپ نے اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا اور آپ ان کے سامنے بیٹھ گئے، یہ کیوں؟ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا، کیا میں ان کے علم کا بھی احترام نہ کرتا، ان کے علم کی بھی تعظیم نہ کرتا؟ وہ عالم اتنے بڑے، پھر جب شاگرد کے تاثرات کو بھانپتے ہوئے کہ یہ اس نے منہ بنایا، تو پھر فرمایا، کیا میں ان کے علم کا بھی احترام نہ، عمر کا بھی احترام نہ کرتا، وہ عمر میں مجھ سے بڑے؟ پھر فرمایا، کیا میں ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا بھی احترام نہ کرتا؟ کوئی اتنے بڑے متقی شخص ہیں، کیسے میں ان کا احترام نہ کرتا، کیسے میں اس شخص کو عزت نہ دیتا؟ تو یہ آپس میں اختلاف ہی چل رہا ہے، لیکن کبھی جو ہے نا کسی نے کہا ہو کہ دوسرا کافر ہے یا دوسرا مشرک ہے یا دوسرا گمراہ ہے، کسی نے کہا ہے؟ کیا امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ کیا امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا ہے؟ کیا کسی نے کہا؟ اچھا، تصوف میں کتنے اختلاف چلتا رہا، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، یہ اختلاف پہلے بھی ہے، اب بھی سلاسل موجود ہے، لیکن کیا کسی بھی سلسلے کے لوگوں نے کسی دوسری خانقاہ پر حملہ کیا؟ کیا ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے؟ کیا کسی کو گمراہ کہا؟ نہیں جی،
اختلاف چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا۔ یہ اختلاف جو علمی اختلاف ہوتا ہے ایک معاشرے کا حسن ہوتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ معاشرے میں لوگ رہ رہے ہوں اور ان کا کسی بھی بات میں اختلاف نہ ہو، بالکل اختلاف نہ کریں، تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ یا تو معاشرے کے لوگ بہت زیادہ ذہین ہیں، بہت ہی زیادہ ذہین ہیں، اور یا پھر اس معاشرے کے لوگ بہت زیادہ نکمے ہیں، غبی ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتی۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا اور لوگوں کے ذہن مختلف بنائے، کسی کا ذہن تیز ہے، کسی کا ذہن ذرا اس سے کم ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی غبی ہے۔ یہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو جب یہ تفاوت ہوتا ہے، ذہنی تفاوت ہو، تو وہاں پر اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ اور اختلاف عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر کوئی علمی اختلاف ہے تو یہ تو حسن کی بات ہے کہ ایک کے پاس علم ہے لیکن اخلاص کی بنیاد پر آپ دوسری کی رائے کا احترام کر، دوسری کی رائے کو سر پہ رکھ کے ساتھ پہ اختلاف بھی کریں، اپنے دلائل بھی دیں، تو اس کو کوئی بھی برا نہیں کہتا۔ لیکن اگر مخالفت ہو جائے، اختلاف ہو لیکن مخالفت ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ فتوے لگائے جائیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی سلام کرے تو جواب میں وعلیکم کہتے، جیسے کافروں کے بارے میں ہے، جیسے یہودیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، یہودی آئے تو یہودیوں نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام کہہ رہے تھے السلام کا، سام کا معنی موت ہے، تو السلام علیکم، تو انہوں نے کہا تجھ پر موت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ اب لیکن وہ یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ ہم تو السلام کہہ رہے ہیں، لیکن کہتے السلام کہہ رہے تھے۔ لیکن آپ کیا پیغمبر غبی ہوتا ہے؟ پیغمبر کو بات نہیں سمجھ آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم، وعلیکم کا مطلب کیا ہے؟ تم پر ہو، بس یہ بات کہی۔ اب یہ وعلیکم جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو، لیکن یہاں پر مسلمان ایک دوسرے کو وعلیکم کہہ رہے ہیں، پہلے سلام نہیں کرتے، اگر سلام کرے تو جواب میں وعلیکم کہیں گے، یعنی کچھ مسلمانی جب ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہم جواب کیسے دیں؟ یعنی یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ تو کیا جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو امت ترقی کر سکتی ہے؟ میں نے شروع میں حدیث کو کیا بیان کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن کالبنیان، مومن تمام مومن ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، عمارت کی ہر ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو اسی طرح ایک مومن ہے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے تو مضبوط کیسے کریں گے؟ ایک دوسرے کا احترام کر کے، ایک دوسرے کو مسلمان سمجھ کر، ایک دوسرے کو مومن سمجھ کر، ایک دوسرے کو مخلص سمجھ کر۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر فتوی لگائیں گے، تو ہم ایک دوسرے کو مضبوط نہیں کریں گے پر اور کمزور کریں گے۔ امت مسلمہ پہلے سے کمزور ہے، مزید اگر یہ ہمارا رویہ رہے گا تو امت مسلمہ مزید کمزور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ آزاد کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔